السلام علیکم۔ دہشت مات از قلم رائنا صدیقی پارٹ 6 سیکنڈ لاسٹ پارٹ۔ آنٹی کیسی ہیں آپ؟ نمرا اس سے ملنے آئی تو سائمہ بیگم کو سلام کرنے لگی۔ ٹھیک ہوں، یہ بتاؤ ناشتہ کر کے آئی ہو نا؟ جی میں ناشتہ کر کے آئی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ عدالت جاؤں گی۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرا دیں اور نمرا کا شکریہ ادا کرنے لگی جسے اس نے ہوا میں اڑا دیا، اور وہ عدیل کے کمرے میں آئی تو اسے اپنا عکس آئینے میں دیکھتے ہوئے پایا۔ کہاں کھو گئی لڑکی؟ وہ ماحول کی سوگواری کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر کیسا؟ وہ بیڈ پہ بیٹھتی آئینے میں اس کا عکس دیکھتی پوچھنے لگی۔ اگر عدالت نے اسے ساتھ کر دیا، اگر ثبوت کم ہوئے یا مٹا دیے گئے ہوئے تو؟ تم نہیں جانتی پر وہ ایک مالدار شخص ہے نمرا۔ عدیل تم کیوں گھبرا رہی ہو تم؟ اور پھر اس کا وہ بھائی بھی تو گواہ ہے اور ڈی این اے ہی اسے سزا دینے کے لیے کافی ہوگا۔ نمرا کے لہجے میں نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ اگر اس نے مجھ پہ حملہ کیا تو دیکھو کیا مجھ میں اور معذور لوگوں میں کوئی فرق ہے؟ نوالہ تک لیتے ہوئے تکلیف سے میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ نمرا اس سے روتا دیکھ اس کے سامنے بیٹھ گئی اور گھٹنوں پہ ہاتھ جما دیے۔ اگر وہ حملہ کرے گا تو ہم سب وہاں ہوں گے عدیل، ہم ہمیشہ سے تمہارے ساتھ تھے، لیکن تم نے یہ خود تک محدود رکھنے کی کوشش کی، لیکن اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ وہ دوسری بات تم معذور نہیں ہو، کبھی بھی ایسا مت سوچنا۔ تنہائی تمہارے 2 پاؤں ہیں، 2 ہاتھ ہیں اور سب کام کرتے ہیں۔ مکمل صحت یابی میں تو وقت لگتا ہے نا۔ سوچو اگر واقعی تم معذور ہو جاتی تو؟ اس قسم کے حادثات سے گزرنے کے باوجود تم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو۔ سوچو اگر نور کی جگہ تم ہوتی تو؟ نمرا نے آخری بات سرگوشی کرتے ہوئے کی تو عدیل کانپ اٹھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اسے شکر گزار ہونا چاہیے تھا اس بیچاری کے لیے شمس وہاں پہنچ گیا تھا، جبکہ نمرا روز نہ جانے کتنی لڑکیاں اپنی چھوٹی سی غلطی سے تاحیات ایسی تکلیف سے گزرتی تھیں، تو پھر اسے تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ وہ کس بات کا ماتم منا رہی تھی؟ وہ ہمیشہ اس بات پہ تبریز کو الزام دیتی رہی کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے خواب کو تعبیر میں نہ بدل پائی، اور نور اس کے بھی تو خواب تھے، اسے بھی اس کے والدین اتنا ہی چاہتے تھے، اور عفان وہ بھی تو ایک بہترین سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتا تھا اور اپنی خدمات سے اپنے ملک کو مستفید کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ وہ رہے اور نہ ان کے خواب، جبکہ وہ تو زندہ تھی، ہر سانس اسے ایک نئی مہلت مہیا کرتی تھی۔ پھر کیوں وہ ایسے ناشکری ہو گئی؟ زندگی میں ہوئے کسی ایک برے حادثے سے آپ کا باقی کی نعمتیں کیسے ٹکرا سکتے ہیں؟ یہ اس کا امتحان تھا، اور یہ دنیا تو ویسے بھی اعمال کے لیے تھی۔ وہ نمرا کی جانب دیکھ کر مسکرائی اور ایک نئے ارادے کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ سب سے پہلے اسے شہر کو سزا دلوانی تھی اور پھر تبریز کے ساتھ کچھ معاملات نپٹانے تھے۔ تم اتنی عقل والی باتیں کب سے کرنے لگی؟ وہ نمرا کے ساتھ جلدی کمرے سے باہر آ گئی۔ بس یار، تیری صحبت سے نکلی تو دماغ کے دریچے کھلنے لگے۔ عدالت میں شمس کی گواہی کے بعد اسے طلب کیا گیا۔ وہ جو بیان پولیس کو ہاتھ دے چکی تھی وہی وہاں دہرایا۔ شہیر کی وکیل نے اس سے کئی سوالات کیے، وہ اسے الجھانا چاہتا تھا، لیکن شمس کے ملوث ہونے کے علاوہ وہ سب سچ بتاتی رہی۔ کورٹ میں فورینسک رپورٹ بھی پیش کی۔ جس خنجر نے نور اور شمس کے ملازمین کا قتل ہوا تھا وہی خنجر عدیل پہ بھی استعمال کیا گیا تھا، جسے اس نے فوراً پہچان لیا۔ اس سب کے دوران شہیر خاموشی کے ساتھ انہیں دیکھتا رہا۔ وہ اس طرح پرسکون تھا جیسے کہ وہاں کسی اور کے متعلق بات ہو رہی ہو۔ کیس کی تمام معلومات میڈیا اپنے چینلز پر مہیا کر رہا تھا۔ اس کے وکیل پہ پورا زور لگانے پہ بھی شہیر کو بچا پانا مشکل تھا۔ عدالت نے کارروائی ایک نئی تاریخ کے ساتھ ختم کی، چونکہ وہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں سنانا چاہتے تھے۔ اس سب کے دوران عدیل نے شہیر کی جانب ایک بار بھی نہ دیکھا، البتہ شمس کی نگاہیں اسی پر جمی تھیں۔ میں سوچ ہی رہا تھا تم کب آؤ گے؟ شہیر جیل کی چھت کو تکتے ہوئے کہنے لگا۔ شمس وہاں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی وہاں موجود تھا۔ سچ جاننے کے بعد وہ ایک بار ہی صحیح لیکن اس کا سامنا کرنا چاہتا تھا، جاننا چاہتا تھا کہ کیوں کیا اس نے ایسا۔ وہ خاموشی سے جیب میں ہاتھ پھنسائے کھڑا تھا۔ شہیر یکدم زمین سے اٹھا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا واقعی تم نہیں سمجھ پائے؟ وہ چہرے پہ مکروہ مسکراہٹ سجائے ہوئے بولا۔ چلو پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ دونوں ہاتھوں سے وہ سلاویں پکڑتا ایک دم اس کے سامنے آیا۔ دوسری طرف شمس اس کی آنکھوں میں اپنا کھویا ہوا بھائی تلاش کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ شہیر اپنا ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکا کر اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ تمہیں یہاں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اسے تم سالوں پہلے گنوا چکے ہو۔ کیسے کھو دیا میں نے اپنا بھائی؟ تب کھویا تم نے اپنا بھائی جب میں اندھیری راتوں میں الماری میں بند کر دیا جاتا تھا، تب کھویا جب میں مدد کے لیے پکارتا لیکن کوئی نہیں آتا، جب تم نے اور ہمارے اس گھٹیا انکل نے مجھے اس چڑیل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ تم بہت چھوٹے تھے شہیر نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے بولنے سے روکا تھا۔ ہم اس بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں؟ تم یہاں اپنے بارے میں بات کرنے آئے ہو تو چلو وہ کرتے ہیں۔
جانتے ہو تمہیں اپنے اشاروں پہ نچانا بہت آسان تھا، اب تم بیوقوف بنے رہے، اس میں میرا کیا قصور؟ وہ لوہے کی ایک سلاخ پہ اپنا رخسار اٹکاتا ہوا کہنے لگا تو شمس نے سختی سے دونوں ہاتھوں میں سلاخیں جکڑ لیں اور شہیر کو گھومنے لگا۔ کیوں قتل کیا تم نے ان لوگوں کو؟ ہردیل، ان سب نے کیا بگاڑا تھا؟ کیا تم اس قابل ہو کہ مجھ سے سوال کرو؟ شہیر اسے زج کرنے کے انداز میں کہنے لگا تو شمس ان کی تیور بدلنے لگے۔ یہ کھیل تم نے شروع کیا تھا اور ختم میں کروں گا۔ نہیں شہیر، یہ کھیل ختم ہو چکا ہے اور اب اس کا اختتام تمہاری سزا کے ساتھ ہوگا۔ اس کی بات پہ شہیر مسکرا دیا اور پلٹ کر دوبارہ زمین پر جا بیٹھا۔ جانتے ہو تم وہ واحد شخص تھے جو مجھے عزیز تھا، لیکن پھر اس حدین نے سب تباہ کر دیا اور اب میں اسے تباہ کروں گا۔ شمس اسے آنکھیں سکڑتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کوئی شخص جو جیل میں ہو، اس کے لیے باتیں کچھ عجیب تھیں۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ شہیر نے ایک آخری بار اسے دیکھا اور مسکرانے لگا۔ تم بس دیکھتے جاؤ۔ شمس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہ سلاخیں توڑتا ہوا اس کے پاس چلا جائے۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ وہ چلانے لگا۔ اس سے دور رہو ورنہ میں اب تمہیں جان سے مار دوں گا۔ شمس کے چلانے سے پولیس کے کارندے اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگے۔ میں تو کہتا ہوں اگلے ہی ہفتہ نکاح کرتے ہیں اور کیس کے ختم ہوتے ہی رخصتی بھی کر دیں گے۔ اعظم صاحب اپنے ہمشیرہ کو کہنے لگے تو وہ کچھ گھبرا سی گئی۔ اپنے خاوند کو دیکھتے ہی ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ ایک طرف رکھ کر ان سے مخاطب ہوئی۔ ان کے تاثرات میں تبدیلی حدیل کے والدین نے اچھے سے دیکھی تھی۔ بھائی صاحب، میری تو یہی خواہش تھی کہ حدیل کی شادی اپنے بیٹے سے کرواؤں، لیکن لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو پائے گا۔ اعظم صاحب چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میری بات کا برا مت مانیں گے، لیکن کچھ سال پہلے جیسے کیس چلا اور پھر اس کے بعد اب جو ہوا، عدیل اس شادی کے لیے راضی نہیں، اور سچ کہوں تو مجھے بھی اپنے بیٹے کی جان عزیز ہے۔ سائمہ بیگم تو خاموش ہی ہو گئی، جبکہ اعظم صاحب کی پیشانی پہ بل نمودار ہونے لگے۔ تم جانتی ہو وہ سب جھوٹ تھا اور اب تو وہ شخص جیل میں ہے، پھر یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟ دیکھیں، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن حدیل راضی نہیں ہے، اور ویسے بھی خدا نخواستہ کوئی اور نکل آئے تو ہم اپنے بچے کی زندگی کو خطرے میں کیسے ڈالیں؟ اب کی باری ان کی ہمشیرہ کے خاوند گویا ہوئے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عادل؟ انہیں سے ایسی امید تو نہ تھی۔ دیکھیں بھائی صاحب، جس طرح سے آئے دن ہم ان کی تصاویریں چینلز پہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد تو اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ ہمیں معاف کر دیں، ہم یہ قربانی نہیں دے سکتے، ہم عام سے لوگ ہیں۔ میرے خیال سے تم دونوں کو جانا چاہیے۔ اعظم کھڑے ہوتے ہوئے کرخت لہجے میں کہنے لگے تو ان کے ہمشیرہ عادل صاحب خاموشی سے اٹھ گئے۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی حدیل نمرہ کے گھر سے لوٹی تھی۔ اعظم صاحب پریشانی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ حدیل کو ان کے بجھے ہوئے تاثرات سے کسی بڑی خبر کا احساس ہوا تو وہ ان کے پاس چلی گئی۔ کیا ہوا ہے بابا؟ آپ اداس کیوں ہیں؟ کہاں تھی تم؟ کیا ضرورت تھی تمہیں انجان لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی؟ میری ہی عقل پر پردے پڑ گئے تھے جو تمہیں ہر قسم کی آزادی دی۔ اعظم صاحب بولنا شروع ہوئے تو بولتے ہی چلے گئے، جبکہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ سائمہ بیگم بھی ایک کونے میں کھڑی سسکیاں بڑھ رہی تھی۔ سارے جہاں میں مشہور کر دیا، ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا۔ اڑے کس کس کے آگے جا کر کہتا رہوں گا کہ اس منوس سے شادی کر لو؟ مسلسل پریشانی کے تحت بولتے چلے جا رہے تھے۔ حدیل نے اپنا دل کتنے ہی حصوں میں بڑھتا محسوس کیا۔ اتنی تکلیف تو اسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، تب بھی نہیں جب شہیر اس پہ وار کر رہا تھا۔ اعظم صاحب اپنا غصہ نکال کر کھڑے ہو گئے اور گھر سے باہر چلے گئے۔ دروازہ زوردار آواز سے بند ہوا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اب وہاں نہیں ہے۔ عدیل روتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی اور بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ اعظم صاحب کو جب احساس ہوا تو واپس آئے اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ انہیں احساس تھا کہ انہوں نے حدیل کو کتنا دکھ دیا ہے، لیکن وہ خود بہت پریشان تھے۔ حدیل کی کردار پہ کسی الزام سے بچانے کے لیے ہی وہ اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ کیسے؟ ان کے دفتر کے چپراسی تک ان کے سامنے افسوس اور پیٹ پیچھے حدیل کو ہی غلط کہتے تھے۔ وہ اچھے سے جانتے تھے، یہ سچ بھی تھا، کہ متاثرہ شخص سے زیادہ اس کے گھر والے ذہنی اذیت برداشت کرتے ہیں۔ انہیں دکھ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو محفوظ نہ رکھ پائے، اور خوف کہ وہ ابھی بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک مضبوط شخص کو یوں روتے دیکھ ان کی بیوی بھی تڑپ اٹھی تھی۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی کمر سے ہلانے لگی۔ وہ کئی گھنٹوں سے بستر پر الٹا لیٹی رو رہی تھی۔ اس کے بابا نے پہلی بار اس سے ایسے بات کی تھی اور اسے لگنے لگا تھا کہ وہ زندہ کیوں ہے، اسے مر جانا چاہیے، ورنہ یہ تکلیف، یہ درد تا حیات اسے پل پل مارے گا۔ اس نے اپنے بالوں میں کسی کا ہاتھ محسوس کیا جو اس کے سر کو نرمی سے سلا رہا تھا۔ کیا میں واقعی اتنی بری ہوں؟ اسے لگا کہ سائمہ بیگم اس سے بات کرنے آئی ہیں۔ وہ اپنے چہرے کا رخ پلٹی انہیں دیکھنے لگی تو وہاں تبریز کو پا کر ایک دم اٹھ بیٹھی۔ تو تم یہاں، تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ اس کا لہجہ فکر سے جھوٹ دیکھ کر حدیل کو لگا وہ پھر سے پھوٹ کر رو دے گی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، نہ تم میری زندگی میں آتے اور نہ میرے ساتھ یہ سب ہوتا۔ وہ اس کا دھندلا عکس دیکھتی اٹکتے ہوئے کہنے لگی، یہاں آؤ پلیز۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا کہنے لگا تو روتے ہوئے حدیل نے تکیے اس کے سینے پر مارا، لیکن اس سے اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ اسے یقیناً روتے ہوئے دیکھ شمس کو اپنی دھڑکن بھی
رکتی محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ احساس ہی بہت برا تھا کہ اس کی تکلیف کی وجہ وہ تھا۔ عدیل ہچکیاں بھرتی رونے لگی تو شمس نرمی سے اسے اس کے نم رخسار کو چھونے لگا۔ مجھے معاف کر دو پلیز۔ عدیل کو اس وقت ایک مضبوط کندھے کی اشد ضرورت تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی طرف کھینچتی چلی گئی اور پیشانی اس کے کندھے سے ٹکا کر رونے لگی۔ شمس اس کے بال نرمی سے لاتا بار بار معافی مانگتا رہا۔ جب وہ اچھے سے اپنے آنسو خشک کر چکی تھی تو اسے احساس ہوا کہ وہ اپنا سر اس کندھے پہ رکھ کر بیٹھی ہے۔ اس سب کے دوران شمس وہاں بنا کسی حرکت کے بیٹھا رہا۔ وہ اپنے بال کان کے پیچھے اڑیستی اس سے دور ہوئی۔ سوری، میں نے تمہاری شرٹ گیلی کر دی۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی کہ اسے درد دینے والا ہی اس کا مداوع کر سکتا تھا۔ شمس اس کے پاس رکنا چاہتا تھا لیکن رات کے اس پہر جب عدیل یوں بکھری ہوئی تھی اور وہ اس کے نازک صورت حال میں یہاں رہنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کر بالکنی جانب بڑھنے لگا جب عدیل اس سے مخاطب ہوئی۔ کل تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم… عدیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بات جاری رکھے۔ شرمندگی سے اس کا پہلے سے سرخ چہرہ مزید لال ہونے لگا۔ اگر تم ابھی بھی اس بات پہ قائم ہو تو کل میں تمہارا رشتے کا انتظار کروں گی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے خالی نظروں سے دیوار کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ شمس کو امید تو نہیں تھی۔ وہ تیزی سے پلٹا اور اس کے سامنے زانوں بل آ بیٹھا۔ خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ کیا واقعی کہ تم نے مجھے معاف کیا؟ وہ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامتا پوچھنے لگا تو عدیل اسے دیکھنے لگی۔ وہ آہستہ سے اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ نہیں، میں نے تمہیں معاف نہیں کیا لیکن میرے کردار پہ لگا یہ گند تمہیں ہی صاف کرنا ہوگا۔ شمس پیشانی پہ بل پھیلائے اسے دیکھنے لگا۔ وہ یہ مجبوری میں کہہ رہی تھی لیکن اسے بھی تو یہی چاہیے تھا۔ ایک دن وہ اسے معاف بھی کر دیتی۔ کل میرا انتظار کرنا۔ وہ اس کے اداس چہرے پہ ایک آخری نظر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ اندھیرے میں لیٹی چھت کو تکتی رہی۔ رات کے اندھیرے کی جگہ دن کا اجالا لینے لگا لیکن اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ سائمہ بیگم دروازے پہ ہلکی سی دستک دینے کے بعد کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ یک ٹک چھت کو گھوڑے جا رہی تھی۔ ذہن کو جیسے فالج ہو گیا تھا۔ اعظم صاحب کا وہ لہجہ، الفاظ بار بار تکلیف دیتے۔ عدیل، بچے اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ وہ جب ناشتہ کے لیے بھی نہ آئی تو انہیں تشویش ہونے لگی تھی۔ کھڑکیوں سے پردے ہٹائے تو سورج کی روشنی سے کمرے کی تاریکی کم ہونے لگی۔ سائمہ بیگم نے اس کا چہرہ دیکھا تو آنکھوں میں پانی بھر آئے۔ آنکھیں لگاتار رونے کے باعث سرخ ہو چکی تھی اور سوجن کا شکار تھی۔ چہرہ بار بار رگڑنے سے کئی جگہ سے زخمی نظر آتا تھا۔ عدیل، تمہارے بابا نے جو کچھ بھی کہا وہ جذبات میں بہہ کر کہا۔ وہ کبھی تمہیں دکھ نہیں دیں گے اور ان کا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں ماما، اس نے دھیرے سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ مسلسل ہونے سے آواز بھی بدل چکی تھی لیکن سچ تو یہی ہے کہ میں اب آپ پہ ایک بوجھ بن چکی ہوں۔ وہ اپنی سسکی دباتے ہوئے کہنے لگی تو سائمہ بیگم تڑپ اٹھی۔ اس کے الجھے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ایسا نہیں ہے میری بچی، تم غلط… میں ٹھیک کہہ رہی ہوں ماما، وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی۔ اگر میں اس دن مر جاتی تو مظلوم ہوتی۔ سب مجھ پر اور آپ پر ترس کھاتے اور ایک دن بھول جاتے۔ آپ کو بھی صبر آ جاتا لیکن میں زندہ ہوں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی کہانی جنم لے رہی ہے۔ میں آپ پہ بوجھ بن گئی ہوں، آپ کی عزت پہ دھبا۔ وہ خود کو بستر سے دھکیلتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اگر میں بوجھ نہیں ہوتی تو بابا یوں آنا فانا میری شادی نہ کروانا چاہتے۔ وہ یوں انکار نہیں کرتی اور بابا مجھے وہ سب نہیں کہتے۔ میں بوجھ بن گئی ہوں ماما۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی واش روم میں گھس گئی اور پھر اپنی سسکیاں روکنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ دوسری جانب اس کی والدہ بھی سسکیاں بھرتی رہیں۔ وہ آج بھی آفس سے جلدی واپس آ گئے تھے۔ روزانہ لوگوں کا جواب دینا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے بہت سوال تھے جن کے جواب ان کے لیے دینا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ آپ کی بیٹی اس کے ساتھ اکیلی کیوں تھی؟ کیا اس کا چکر تھا؟ ایسا تو پھر ہوتا اس طرح کے کاموں میں پہلے ہی شادی کروا دیتے تو یوں نہ ہوتا۔ بھلا ایسے کیسے کوئی تصویریں لے سکتا ہے؟ یقیناً خود بھیجی ہوں گی۔ پہلے بھی کیس بنا تھا آپ کی بیٹی پہ۔ اڑے اگر بھائی ہوتا تو کس کے رکھتا نا؟ نہیں ہے تبھی یہ حال ہے۔ کتنے سوال تھے، ہر سوال ان کی غیرت پہ داغا جاتا۔ وہ آنکھیں اپنی بازو سے ڈھک کر بیٹھے تھے۔ سر میں شدید درد تھا اور آنکھیں نم۔ وہ کس کس کے سامنے دل کا دفاع کرتے اور اب تو اپنے بھی منہ موڑ چکے تھے۔ بیل کی آواز پہ سائمہ بیگم انہیں وہاں چھوڑ کر گیٹ کی جانب بڑھی۔ عدیل ابھی بھی اپنے کمرے میں مقفول تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ان کا گھر بکھرنے لگا تھا۔ باپ اور بیٹی ایک دوسرے سے برہم تھے۔ بیرونی دروازہ کھولنے پہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ بجھکا گئی تھی۔ مسز اعظم، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اعظم صاحب سے کچھ اہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ سائمہ بیگم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ اسے اندر آنے کی اجازت دیں یا وہیں سے لوٹ جانے کا کہہ دیں۔ گھر میں پہلے سوگ سے کیفیت تھی، ایسے میں ایک اور پریشانی کو دعوت دینا اسے کسی صورت مناسب نہیں لگا۔ آپ سے ہمیں کوئی بات نہیں کرنی، وہ مجھ سے جواب دیتی گیٹ بند کرنے لگی جب شمس نے گیٹ پر ہاتھ رکھ کر
انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! چاہے اس شخص نے اپنے بھائی کے خلاف گواہی دی تھی، لیکن وہ یہ نہیں بھولی تھی کہ چند سال قبل کیسے اس شخص کی وجہ سے ان کی اکلوتی اولاد موت سے جونجتی رہی تھی اور کس طرح خود کو خوف کے زیر اثر اپنے کمرے میں قید کر لیا تھا۔ دیکھیں مسز اعظم، میں یہاں کسی غلط نیت سے نہیں آیا۔ رکو شمس، مجھے بات کرنے دو۔ ایک نفیس خاتون نے آگے بڑھ کر اسے خاموش رہنے کا کہا۔ کون آیا ہے؟ اعظم صاحب اپنی بیگم کی بلند آواز سن کر اس جانب آئے تھے۔ السلام علیکم، اس خاتون نے اعظم صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اعظم صاحب، میں فریدہ ہوں، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ اعظم صاحب اس خاتون کو نظردار کرتے شمس پہ نظر گاڑے ہوئے تھے۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد گویا ہوئے اندر آ جائیں، لیکن اعظم سلمہ بیگم نے اعتراض کرنا چاہا جسے وہ خاتون میں نہ لائے۔ کیا ایسا کچھ بچا ہے جو مزید تکلیف دہ ہو؟ آنے دو انہیں۔ ان کے جواب پہ سلمہ بیگم راستے سے ہٹ گئی تو فریدہ بیگم شمس کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ شمس وہاں داخل ہوتا اپنے اطراف کو جائزہ لینے لگا۔ ویسے تو وہ کئی بار اس کے گھر داخل ہو چکا تھا، لیکن دروازے سے آنے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ اعظم صاحب، میں شمس کے مرحوم والد کی دوست کی بیوی ہوں۔ اگر تبریز صاحب یا میرے خاوند زندہ ہوتے تو یقیناً وہی اس وقت یہاں موجود ہوتے۔ اپنے بچپن کا کچھ حصہ شمس نے میرے ساتھ ہی گزارا ہے، وہ شمس کی جانب دیکھتے کہنے لگی، جو خود کو بمشکل خاموش رکھے تھا۔ اس کا ارادہ تو سیدھا مولوی لے جا کر نکاح کا تھا۔ جب اپنے نکاح میں اس نے فریدہ بیگم کو مدعو کیا تو وہ سر پٹکنے لگی کہ یہ کوئی طریقہ نہیں، اور اب وہ یہ کام طریقے سے سر انجام دے رہا تھا۔ اس کے اپنے ہی قانون تھے، دوسروں کے جذبات سے محظوظ ہونا ہی اس کا من پسند کام تھا، لیکن عدیل کے لیے وہ یہ کڑوی دوائی نگلنے کو تیار تھا۔ آپ کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ وہ دونوں میاں بیوی انہیں تجسس سے دیکھتے کہنے لگے۔ دیکھیں، میں اصل میں شمس کے لیے آپ کی بیٹی عدیل کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ سائمہ بیگم کو لگا ان کے ساتھ کوئی مذاق کیا گیا ہو، جبکہ اعظم صاحب غصے سے سرخ ہونے لگے اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فریدہ بیگم بھی ہڑبڑاتی ہوئی کھڑی ہو گئی، جبکہ وہ اپنے سرد آنکھوں سے انہیں دیکھتا ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا رہا۔ اسے اسی رویے کی امید تھی۔ کیا آپ کو ہم پاگل دکھائی دیتے ہیں جو اس شخص کا رشتہ لے کر آئی ہیں؟ وہ شمس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، لیکن اب تو واضح ہو چکا تھا کہ اس سب میں شیر کا ہاتھ تھا، شمس بے گناہ ہے۔ عدیل نے کچھ سال قبل ہونے والے واقعے کو ایک غلط فہمی قرار دیا تھا۔ عدالت میں اس نے بتایا تھا کہ وہ بھی شیر کا منصوبہ تھا۔ اپنے بابا کی وعظ پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی۔ زینہ پہ کھڑی وہ لٹک کر حال میں دیکھنے لگی تو اس کی نظر اعظم صاحب و شمس پر پڑی۔ وہ لگ تر کرتی سیڑھیاں اترنے لگی تو شمس کی نظر جیسے ہی اس پر گئی، وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا، جس پر عدیل کی پیشانی پہ بل نمودار ہونے لگے۔ پرسکون ہو جائیں اعظم، سائمہ بیگم اس کا کندھا سلاتی ہوئی کہنے لگی۔ نکل جاؤ یہاں سے، ایسا سوچ بھی کیسے لیا تم نے؟ وہ شمس پہ پھر سے دہاڑے تھے، جسے ان کی کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ عدیل اپنے بابا کو یوں دیکھتی اپنے پیروں پر اچھ دی اور انگلیاں مڑوڑنے لگی۔ اس کی دھڑکن بگڑنے لگی تھی، جسم ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ یوں ان کے مخالف کھڑی ہونے جا رہی تھی۔ اعظم صاحب، میں اس تمنا کے ساتھ آیا تھا کہ آپ سب معاملہ سمجھ کر وسیعت نظری سے فیصلہ لیں گے، لیکن افسوس، خیر عدیل سے تو میں شادی کر ہی لوں گا اور آپ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے رویے پر اعظم صاحب مزید مشتعل ہونے لگے۔ شمس کی نظریں ابھی بھی عدیل پر گڑی تھیں۔ ایک بھائی قاتل اور دوسرا بھی دھمکی دے رہا، چلے جاؤ یہاں سے۔ سائمہ بیگم صورتحال بگڑتی دیکھ کر کہنے لگی، کل نکاح خواہاں کے ساتھ آؤں گا، آپ چاہیں یا نہ چاہیں میں۔ اور نظروں کا رخ پہلی بار ان کی طرف کرتا کہنے لگا، بکواس بند رکھو۔ اعظم صاحب غصے سے ہاتھ بلند کرتے اس کی جانب بڑھے جب عدیل ایک دم چلا اٹھی، بابا، اسے میں نے یہاں بلایا ہے۔ اس کی آواز پر ان کا ہاتھ ایک دم رکا تھا۔ شمس نظریں سکڑتا اسے دیکھنے لگا۔ عدیل چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ میں شمس کو پسند کرتی ہوں اور اسے میں نے ہی کل رشتہ لانے کا کہا تھا۔ وہ بار بار حلق تر کرتی مشکل سے بولی، نظریں ان کا سرخ چہرہ دیکھ کر پھر جھکا لی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ سائمہ بیگم بھی یقینی سے بولی، کل کب کہا تم نے یہ؟ اعظم صاحب اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگے، کیا تم نمرہ کے بہانے اس سے ملتی ہو؟ آپ کو پرسکون ہو جانا چاہیے، میں اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہوں۔ وہ فریدہ صاحبہ کی بات کاٹ کر بولے۔ شمس نے عدیل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیا، جسے اعظم صاحب نے نفرت سے دیکھا۔ نہیں، وہ ان سے مزید جھوٹ نہیں بول پائی، صرف شمس کی پکڑ اسے زمین بوس ہونے سے روک رہی تھی۔ تو پھر کب بات کی اس سے؟ انہیں یقین تھا کہ عدیل جھوٹ بول رہی ہے، شاید اسی لیے جاننا چاہتے تھے۔ تمہیں اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، میں یہ معاملہ سنبھال لوں گا، وہ اس کی طرف جھکتا ہوا کہنے لگا۔ کل رات تبریز میرے کمرے میں آیا تھا، ہم روز میرے کمرے میں ملاقات کرتے ہیں، عدیل آنکھیں بند کر کے تیزی سے کہہ رہی تھی۔ سائمہ بیگم بھی یقینی سے اسے دیکھتی کچھ قدم پیچھے اٹھا گئیں۔ اعظم صاحب بھی جیسے گنگ ہو گئے۔ شمس کے جسم میں اچانک تناؤ آیا تھا، وہ بھی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے ایسا کیوں
کہا یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ پہلی بار وہ اس کی سوچ پڑھنے میں ناکام رہا تھا۔ عصر کے وقت اس بدکردار کو میرے گھر سے لے جانا، ہم صاحب سخت لہجہ میں کہتے وہاں سے چلے گئے۔ عدیل کی آنکھوں میں پھر سے پانی امڑ آیا۔ وہ شمس کا ہاتھ دھکیلتی ننگے پاؤں واپس اپنے کمرے کی جانب چلے گی۔ عدیل دروازہ کھولو، یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ اگلے روز صبح ہی نمرا اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی تھی۔ جب سے اس نے اعظم صاحب کے سامنے شمس سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی وہ خود کو کمرے میں بند کر چکے تھے۔ سائمہ بیگم بھی فی الحال اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ عدیل ان کے سامنے جانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہ فرش سے اٹھی اور دروازہ کھول کر نمرا کو اندر آنے کا کہا۔ عدیل یہ سب کیا ہے؟ مجھے کل رات آنٹی نے کال پہ بتایا تم اس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہو جبکہ وہ اس کا ذمہ دار ہے، اس سب کا ذمہ دار ہے۔ وہ کوئی جواب دیے بنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا کر بیٹھ گئی تو نمرا اسے جھنجھوڑنے لگی۔ عدیل وہ نم آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھ لیں۔ میں بابا کے لیے بوجھ بن گئی ہوں نمرا، اور میں ایک انچاہا وجود نہیں بننا چاہتی۔ جنہیں مجھ پہ اتنا یقین تھا، اس قدر محبت، وہ آج میری موجودگی سے تھک گئی ہیں۔ جب بھی وہ مجھے دیکھتے ہیں ان کی نظروں میں ملامت اور شکوہ صاف دکھائی دیتے ہیں۔ میں جانتی ہوں لوگوں کی باتیں انہیں تکلیف دیتی اور میں مزید ان کی تکلیف کا سامان نہیں بننا چاہتی۔ تو تمہیں لگتا ہے اس سب سے انہیں تکلیف نہیں ہوگی؟ وہ اور آنٹی دونوں تکلیف میں ہیں۔ یہ سب تو وقتی ہے، وقتی مرد ذات کے لیے ہوتا ہے نمرا، عورت کا تو مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوٹتا۔ وہ تلخ لہجہ میں کہنے لگی تو نمرا خاموش ہو گئی۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے گا۔ وہ ایک خطرناک انسان ہے۔ عدیل اس کی بات پر خاموش ہوگی۔ بے شک وہ ایک خطرناک انسان ہے، لیکن آج وہ زندہ بھی اسی کی وجہ سے تھی۔ تو کیا تم اپنا فیصلہ نہیں بدلو گی؟ یقین جانو میں نے فیصلہ سوچ سمجھ کے کر لیا ہے۔ لوگوں کے منہ بند کرنے کا یہی طریقہ ہے، اور میں بابا اور ماما کو بھی منا لوں گی، بس یہ کیس ختم ہو جائے۔ اور تم اس راہ پہ کب چل پڑی عدیل؟ وہ افسوس سے دیکھتی کہنے لگی جس دن میں نے اس کی سرد آنکھوں میں جھانکا۔ وہ بار بار عدیل کو کال کر رہا تھا لیکن اس کا موبائل مسلسل بند آ رہا تھا۔ شمس عصر کا وقت ہونے کو ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ سر کو جنبش دیتا بنا کوئی جواب دیے پھر سے کال کرنے لگا اور وہ سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ آج شہر کو مری کی جیل سے راولپنڈی منتقل کیا جانا تھا اور شمس کو شہر کے ساتھ کی اپنی آخری ملاقات بار بار یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنے وکیل سے مختصر بات کرتا وہاں سے چل دیا۔ یہ کپڑے آئے ہیں ہمارے سسرال کی طرف سے، پہنو اور باہر آ جاؤ۔ سائمہ بیگم اس کا چہرہ دیکھے بغیر سامان اس کے پاس پھینکتی واپس جانے لگی۔ ماما کیا آپ بھی مجھ سے نفرت کرتی ہیں؟ وہ درد بڑی آواز میں پوچھنے لگی تو سائمہ بیگم اسے شکایتی نظر سے دیکھنے لگی۔ اس کا حق تم نے کل کھو دیا۔ اس کے بعد وہ بنا کسی جواب کا انتظار کیے چلی گئی اور عدیل اپنی سسکیاں روکنے لگی۔ بس کرو عدیل، اب فیصلہ کیا ہے تو اس کے نتائج تو بھگتنے ہی ہوں گے۔ اور نمرا کے سمجھانے پہ صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ اعظم صاحب نے گھر میں ہی انتظام کروائے اور قریبی رشتہ دار کو مدعو کیا۔ اس کے علاوہ کچھ خاص دوست اور ہمسایہ بھی بلائے گئے تھے۔ ان کے معاملات جو بھی تھے، لیکن وہ یوں اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کر سکتے تھے۔ بھائی صاحب اچانک عدیل کی شادی، ابھی کچھ روز پہلے ہی تو آپ مجھ سے تقاضا کر رہے تھے۔ وہ اپنی آنکھیں سکڑتے ہوئے بولے۔ یہ بات ان سب کے لیے حیران کن تھی کہ اتنی جلدی وہ اس کی شادی کیسے کروا رہے ہیں۔ ان کی بات پہ اعظم صاحب خفیف سا مسکرا دیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ کیا جاننا چاہتی ہیں۔ وہاں موجود ہر شخص ہی جاننا چاہتا تھا کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے۔ پہنچتے ہوں گے وہ لوگ، مل لینا۔ وہ مختصر جواب دیتے دوسرے مہمانوں کے پاس چلے گئے۔ شمس مولوی اور گواہاں کے ساتھ کالے رنگ کے شرٹ اور پینٹ میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی اعظم صاحب کے چہرے پہ تناؤ کے تاثرات ابھرے تھے۔ وہ اطمینان سے ان کے قریب گیا اور سلام لینے لگا۔ اعظم صاحب لب بھیجتے محض سر کو جنبش دے کر رہ گئے۔ ان کے درمیان ہوتا تبادلہ سب دیکھ سکتے تھے۔ تقریباً وہاں موجود ہر شخص اس بات سے واقف تھا کہ وہ کون ہے، اور شمس سے عدیل کی شادی سے ان لوگوں کے لب ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے جو کہ شہیر اور عدیل کے تعلقات کو لے کر ان پر تہمت باندھتے تھے۔ اعظم صاحب آپ کے کہے کے مطابق میں اپنی امانت لینے آیا ہوں۔ بشانے پر بل پھیلائے سائمہ بیگم کی جانب پلٹے۔ جاؤ عدیل کو لے جاؤ۔ جی سائمہ بیگم تھکے ہوئے لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئیں۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، نمرا عدیل کے سر پر دوپٹہ ٹکاتے ہوئے کہنے لگی۔ عدیل اپنی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی جب نمرا کے کہنے پر خود کو آئینے میں دیکھا۔ ہلکی گلابی اور گرے رنگ کی کام دار فراک میں وہ حسین لگ رہی تھی، لیکن کہیں ایک کسک دل میں باقی تھی۔ نمرا وہ لوگ آ گئے ہیں، سائمہ بیگم اسے کہتی عدیل کا عکس آئینے میں دیکھنے لگی۔ اسے دلہن بنا دیکھ ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اپنی اولاد کو سرخ جوڑے میں دیکھنا ماں باپ کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے قریب آئی اور سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرنے لگی، پھر اپنا دوسرا ہاتھ منہ پر رکھ کر سسکی روکتی باہر چلی گئی، جبکہ عدیل بھی انہیں نم آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہی عورت اس کمرے میں داخل ہوئی جنہیں گزشتہ روز اس نے تبریز کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ اور نمرا اسے ہال میں لے آئیں۔ ان کے قریبی رشتہ دار بھی وہیں موجود تھے۔ وہ نظریں جھکائے شمس کی جانب بڑھتی رہی۔ اس کے سامنے پہنچ کر اس نے پہلی بار نظریں اٹھائیں۔ وہ اسے یوں تک رہا تھا جیسے عدیل نے اسے
اپنے اثار میں قید کر لیا ہو۔ عدیل کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ ابھی تک وہ محض اپنی پارسائی کے لیے یہ کر رہی تھی، لیکن اس کی نظروں کی تپش نے عدیل کو احساس دلایا کہ وہ اس کے ساتھ کس رشتے میں بندھنے جا رہی ہے۔ عدیل نے اپنی نظروں کو جلدی سے جھکایا تھا اور دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ شمس اپنی نظر اس سے ہٹاتا نہ آنکھ وہاں کو اشارے سے تقریب شروع کرنے کا کہنے لگا۔ نمرا نے اسے شمس کے ساتھ کچھ فاصلے پر بٹھا دیا تو وہ وہاں براجمان ہوتی اپنا تنفس درست کرنے لگی۔ مسٹر شہیر، کیا آپ بتائیں گے کہ آپ نے قتل کیوں کیا؟ وہ جیسے ہی پلٹ جیب سے نکلا، ایک خوبصورت دوشیزہ اپنے بال جھٹکے سے پیچھے ہٹاتی مائک سامنے کرتی سوال کرنے لگی، جبکہ وہ تمسکرانہ مسکرا دیا۔ اسے وہاں دیکھ میڈیا کے دیگر نمائندے بھی راستہ میں حائل ہو گئے۔ سب کیمرے اس پر فوکس تھے۔ پولیس انہیں راستے سے ہٹاتی شہیر کو کھینچتے ہوئے لے جانے لگی۔ پلیز بتائیں آخر کیوں کیا آپ نے سب؟ آپ کی خاموشی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ آپ قصوروار ہیں۔ اس سے ایک کے بعد ایک سوال کیے جا رہے تھے، جبکہ وہ انہیں نظر انداز کر رہے تھے۔ ہر کوئی اس سے کچھ نہ کچھ اگلوانا چاہتا تھا۔ اپنے اٹھتے قدم اس نے یکدم روکے تھے اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جس نے اس کی توجہ کھینچی تھی۔ وہ نظریں پھیرتا تمام کمروں کو دیکھنے لگا اور پھر تمسکرانہ مسکراتا اپنے ہاتھ سینے کے سامنے لے آیا جو کہ ہتھکڑی سے بندھے تھے۔ جو مجھے اس قید سے آزاد کروائے گا، میں اسے اپنی آزادی کے بدلے 3 کروڑ کیش دوں گا۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی بھیڑ میں ایک نیا شور شروع ہوا اور پولیس اسے کھینچنے لگی۔ نمرا کسی کام سے کچن میں گئی تھی جب وہاں اسے اس کی پسندیدہ بیکری کی پیسٹری دکھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ ڈبے کی جانب بڑھنے لگے اور اگلے ہی لمحے وہ پیسٹری نکال کر اس کی بائٹ لے رہی تھی۔ اہم کیا کھایا جا رہا ہے؟ کوئی مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ یکدم پلٹی۔ چوڑے شانے اور دراز قد کا حامل وہ شخص چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نمرا اسے چونکتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ شخص شمس کی گواہ میں سے تھا۔ نمرا آنکھیں سکڑتی سے دیکھنے لگی۔ اسے وہ مسکراہٹ زہر ہی تو لگی تھی۔ پیسٹری کھا رہی ہوں پر اب تو کڑوی ہو گئی۔ وہ چہرے کے زاویے بکھارتی پیسٹری پھینکتی وہاں سے بھاگ جانے لگی۔ ویسے میرا نام دانیال ہے، آپ کا؟ اس شخص نے دوبارہ سے کوشش کی، جبکہ نمرا تو تبریز اور اس کے کسی بھی قسم کے تعلق رکھنے والے شخص کو دور سے ہی الوداع کر دیتی تھی۔ اور میرا نام مسز آلیان ہے، وہ دان پیستے کہنے لگی۔ آپ میریڈ ہیں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ بالکل، 2 بچے بھی ہیں۔ مجھے یاد آیا چھوٹے نے ڈائپر خراب کر دیا ہے، میری ہیلپ کریں گے؟ وہ آنکھیں پٹپٹاتی کہنے لگی تو آلیان کے چہرے پہ خوف کے آثار واضح ہونے لگے۔ نمرا ہونٹ چباتی اپنی ہنسی پہ قابو کرنے لگی۔ نمرا، چلو رخصتی کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کی والدہ اچانک وہاں داخل ہوئی تو وہ گڑبڑا گئی۔ چلیں ماما۔ وہ دانیال کو نظر انداز کرتی جلدی سے باہر چلی گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے، اسے گلے لگانے کے لیے اس کے والدین میں سے کوئی بھی وہاں نہیں آیا تھا۔ وہ اس بھیڑ میں ان دونوں کو ڈھونڈتی رہی اور پھر ڈوبتے دل کے ساتھ اس پر دستخط کر دیا۔ ہاں، لیکن وہی پھپھو جو ان کے خلاف تھی اب اس کے صدقہ لیے جا رہی تھی۔ کھانے کا دور شروع ہوا، لیکن شمس نے رخصتی کے لیے زور دینا شروع کر دیا۔ پہلے کون سا کچھ عام شادیوں کی طرح ہوا تھا جو اب ہوتا۔ اعظم صاحب نے بھی فوراً اجازت دے دی۔ شمس نے عدیل کے سامنے ہاتھ بڑھایا تو وہ اس کی چوڑی ہتھیلی دیکھنے لگی۔ اب تو اسے یہ ہاتھ تاحیات تھامے رکھنا تھا۔ وہ اپنا لرزتا ہاتھ اس کی جانب بڑھانے لگی تو شمس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے سرد وجود نے شمس کے ہاتھ کی گرمائش کو محسوس کر کے جیسے سکون محسوس کیا تھا۔ وہ نظریں اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ سالوں پہلے جب وہ اس کے گھر الماری میں چھپ رہی تھی، وہ سب منظر اس کے سامنے لہرانے لگے۔ عدیل نے یکدم آنکھیں بیچ لیں۔ اب وہ ویسی نہیں رہی تھی اور نہ شمس۔ پھر بھی دل میں ایک وہم موجود تھا۔ کیسی شادی تھی یہ؟ نہ کسی نے گیت گائے، نہ کسی نے اسے تنگ کیا، نہ کوئی شادیانے بجے۔ شادی تھی یا ماتم، اس کے لیے فرق جاننا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ لرزتی ہوئی اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ وہ محبت بڑا گھر جہاں اس نے پرورش پائی، جہاں اس کی ہنسی گونجتی تھی، وہ اب ویران ہونے کو تھا۔ سائمہ بیگم جب اپنی ممتا مزید نہ چھپا پائی تو عدیل کے گلے لگ گئی۔ ماں کے گلے لگ کر وہ بھی دھاڑے مارتی رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں ماما، مجھے معاف کر دیں۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ اعظم صاحب دور کھڑے نم آنکھوں سے سجاتے دیکھ رہے تھے، لیکن شاید انا اور ضد آڑے آ رہی تھی جو اسے اپنے جلتے سینے سے نہ لگا سکے۔ کیا اپنی محبت کے کھو جانے پہ دل تڑپتا ہے یا والدین کے دور جانے سے؟ نہیں، درد تو تب ہوتا ہے جب انسان جانتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی تکلیف کی وجہ ہے۔ وہ بھی اسی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ اگر کوئی اس سے کہتا کہ سینہ چاک کر کے دل باہر نکال دے تو وہ ان کی آنکھ سے آنسو مٹانے کے لیے وہ بھی کر دیتی۔ سائمہ بیگم نے
اسے خود سے جدا کیا تو اس کا سر چکرانے لگا اور وہ زمین بوس ہونے لگی۔ شمس نے اسے فوراً سنبھالا تھا۔ عدیل اپنے قدموں پر کھڑی ہونے لگی لیکن اس نے اسے اپنے مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ شاید وہ اس وقت کچھ سمجھ پاتی تو احتجاج کرتی لیکن اس کا دماغ تو جیسے سن ہو چکا تھا۔ عدیل بیٹا چلو آجو، شاباش ہم پہنچ گئے ہیں۔ وہ ان بزرگ خاتون کے ہلانے سے جیسے ہوش میں آئی تھی۔ گاڑی میں صرف وہ دونوں ہی موجود تھے جبکہ شمس ڈکی سے اس کا چھوٹا سا بیگ نکال کر کسی کو پکڑا رہا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی آہستہ سے باہر نکلی تو سرد ہوا کی لہر سے کپا گئی۔ شمس نے گاڑی میں رکھی شال نکال کر اس کے کندھوں پر ڈال دی اور عدیل نے اس میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ اس کے سامنے کر عدیل پہ ہی نظریں جمائے تھا جس سے وہ گھبرا رہی تھی۔ اندر چلو، کیا بیمار ہونے کا ارادہ ہے؟ وہ خاتون پھر سے گویا ہوئی تو شمس اس سے دور ہوا۔ عدیل نے پہلی بار اپنے اعتراف کا جائزہ لیا۔ وہ اس وقت درختوں میں چھپی ایک راہداری میں کھڑے تھے۔ وہ یہاں پہلی بار آئی تھی۔ ایک سمت ایک خوبصورت 2 منزلہ بنگلہ دکھائی دے رہا تھا اور دوسری جانب مڑتے ہوئے درخت۔ شاید وہ اسی طرف سے آئے تھے۔ ابھی وہ اسی جگہ دیکھ رہی تھی جب وہاں ایک اور کار داخل ہوئی۔ کیا تم نے مین گیٹ بند کر دیا؟ شمس عالیان سے پوچھنے لگا جو ابھی دوسری کار میں نقاہ خواہ کو ان کے گھر رخصت کر کے آیا تھا۔ جی موم، کب تک فری ہوں گی؟ شاید وہ بزرگ خاتون ان کی والدہ تھی جو کہ سردی سے بچنے کے لیے اندر جا چکی تھی۔ شمس اسے بنا جواب دیے عدیل کو لے کر کے اندر داخل ہونے لگا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسی خاتون نے عدیل کا صدقہ اتارا اور پیسے وہاں موجود ملازمین کو دے دیے۔ پھر اسے پکڑے ایک کمرے کی سمت چل پڑی۔ شمس بھی ان کی پیروی کرتا جب اس کے موبائل کی بیل بجنا شروع ہوئی۔ وہ موبائل نکال کر اسے دیکھنے لگا جس پر اس کے وکیل کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ ایک خوبصورت اور آرام دہ کمرے میں داخل ہوئی پھر اسے سجی ہوئی مسیری تک لے گیا۔ اسے دیکھتے ہی عدیل کا سانس پھولنے لگا اور ہاتھ پاؤں سن ہوتے محسوس ہوئے۔ اپنے والدین کی سوچیں ایک دم ذہن سے غائب ہوئی اور وہ آنے والے وقت کے لیے پریشان ہونے لگی۔ ابھی تک وہ سب کسی خواب کی مانند تھا جو اب حقیقت میں بدلنے لگا۔ یا خدایا، میں نے واقعی تبریز سے شادی کر لی۔ وہ خود ہی بربرانے لگی اور پھر خوش خلق تر کرنے لگی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، شمس بھی آتا ہوگا، مسکراتے ہوئے کہنے لگی تو دل کی دھڑکن مزید تیز ہونے لگی۔ یہی تو پریشانی تھی کہ وہ آتا ہوگا۔ جی آنٹی۔ وہ منمنا کر رہ گئی اور فروک سنبھالتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے جلد از جلد اس لباس کو بدلنا تھا۔ ویسے تو میرا شمس سے کوئی خون کا تعلق نہیں ہے لیکن اس نے بچپن کا کچھ عرصہ میرے ساتھ گزارا ہے۔ عدیل ان کی بات سے متوجہ ہوئی۔ آپ کے ساتھ؟ ہاں، اس کی والدہ ایک بوڑھی عورت تھی۔ تبریز صاحب سے محبت کی شادی ہوئی لیکن وہ کچھ عرصہ بعد ایک نئی محبت کا شکار ہوتی خاصی جنونی عورت تھی۔ تبریز بھائی کی وفات کے بعد شہر کو لے گئی، اس لیے وہ ایسا ہو گیا۔ بچہ تھا تب تو، وہ افسوس سے کہنے لگی اور عدیل تذبذب کا شکار ہونے لگی۔ خیر، میرے شوہر اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ بچپن میں یہ بھی بہت الگ تھا۔ بہت کوشش کی میں نے کہ وہ گل مل جائے لیکن وہ خود میں قید رہتا تھا۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی کہ شہر کو واپس لاؤ اور ایک یہ کہ اسے اپنے گھر جانا ہے۔ ہم نے اس لیے کیس نہیں کیا کیونکہ وہ اس کی ماں تھی اور ہم اسے بھی کھو دیتے۔ خیر، وہ موقع دے کر اپنی حویلی واپس بھاگ جاتا۔ میرا تو دل دہل جاتا کہ اکیلا بچہ وہاں کیوں رہنا چاہتا ہے۔ ہم کئی بار اسے واپس لاتے، زبردستی بھی، پیار سے بھی، لیکن وہ کچھ دن بعد پھر واپس چلا جاتا۔ عدیل آنکھیں کھلے سب سن رہی تھی۔ اس نے وہ وسیع جگہ دیکھی تھی جب پہلی بار وہاں گئی تھی، تب بھی زیادہ تر کمرے بند ہی پڑے تھے لیکن اس کے بار بار فرار ہونے پہ وہ ہنگاڑا بڑھ اٹھی۔ پھر ایک دن شہر نے کسی طرح اس سے رابطہ کیا اور میرے شوہر شمس کی ضد پہ اسے امریکہ لے گئے۔ نہ جانے کیا ہوا وہاں۔ جب واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے خوف آتا تھا، سرد آنکھیں، بے حس ظالم۔ وہ ایک دم کہتے ہوئے کپا اٹھی۔ کیا تم نے آج کی نیوز دیکھی؟ نہیں، میں مصروف رہا۔ شمس اپنی مخصوص انداز میں کہنے لگا تمہیں دیکھنی چاہیے تھی۔ اگر کوئی نیوز چینل دیکھ سکتے ہو تو فوراً نیوز چیک کرو۔ تم خود کیوں نہیں بتا دیتے؟ وہ اپنی ناک کو دباتے ہوئے کہنے لگا۔ شہر نے اپنی آزادی کے لیے 3 کروڑ کا اعلان کیا ہے اور بیوقوف میڈیا اس بیان کو بار بار دکھا رہی ہے۔ شمس نے ریموٹ اٹھا کر دیوار سے چسپا بڑی سی سکرین کو آن کیا تو ایک نجی نیوز چینل پہ شہر کی ہی خبر چل رہی تھی۔ شمس نے غصے سے موبائل زمین پر دے مارا اور شہر کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا کمرے کی جانب بڑھا۔ تو کیا آپ نے کبھی اس سے بات نہیں کی؟ عدیل آنکھیں پھیلائے تجسس سے پوچھنے لگا۔ یکدم دروازہ کھلنے پہ وہ دونوں چونکی اور شمس کی جانب دیکھنے لگی۔ عالیان آپ کا کافی وقت سے انتظار کر رہا ہے، وہ اپنے مخصوص لہجے میں کہنے لگا تو وہ عورت کھڑی ہو گئی۔ ہاں، میرے خیال سے اب چلنا چاہیے، تم دونوں آرام کرو۔ وہ اپنائیت سے کہتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی شمس نے دروازہ بند کر دیا۔ جب پلٹا تو عدیل اپنے بینگل اتار رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ آنکھیں سکڑ کر دیکھنے لگا جبکہ عدیل اسے نظر انداز کرتی کونے میں پڑے اپنے بیگ کی جانب بڑھی اور کپڑے نکالنے لگی۔ ارد گرد دیکھتی وہ اندازے سے باتھ روم کے دروازے کی جانب تو شمس اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ کپڑے چینج کرنے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے کہنے لگا تو
شمس اس کی خوبصورت سراپے کو مبہوت سا دیکھنے لگا۔ عدیل اس کی نظروں سے بوکھلاتی اس کے قریب سے گزرنے لگی تو شمس پھر سے گویا ہوا، چلو میں تمہاری مدد کر دوں۔ وہ اپنی سرد گڑے آنکھوں سے اسے دیکھتا کہنے لگا، انداز ذو معنی تھا۔ عدیل گڑبڑا کر اس سے دور ہوئی۔ کیا پاگل پن ہے؟ مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے۔ اس کی نظروں کی تپش اور انداز سے وہ سرخ ہونے لگی تھی۔ شمس قدم بڑھاتا اس کے قریب آنے لگا تو اس سے دور ہٹنے لگی۔ کیوں نہیں، اب تو تم پہ حق رکھتا ہوں، وہ اسے زج کرتا ہوا کہنے لگا۔ تو تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ دیوار سے ٹکراتی کہنے لگی۔ کیوں نہیں؟ شمس اس کے چہرے کے قریب اپنا ہاتھ ٹکاتا کہنے لگا۔ تو کیونکہ تم مغفرت کے طلبگار ہو اور میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، وہ اپنے اوسان سنبھالتے ہوئے کہنے لگی۔ نہیں، اب میں تمہاری معافی کا طلبگار نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ اس کے مزید قریب ہوا تو عدیل اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مطلب اب تو تم میری بیوی ہو اور میری طلب معافی سے بڑھ چکی ہے، وہ اس کی کپکپاتے ہونٹ دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو عدیل کی آنکھیں مزید پھیل گئی۔ وہ اس کی جانب جھکنے لگا تو عدیل اس کے بازو کے نیچے سے جھک کر دوسری جانب بھاگ گئی۔ شمس اسے دیوار سے ٹیک لگائے اسے بھاگتا دیکھنے لگا۔ نظروں میں کچھ تھا جسے عدیل کے لیے پامنا مشکل نہ تھا۔ اس نے خود کو واش روم میں لوک کر کے ہی سکون لیا اور کچھ وقت اس سے ٹیک لگا کر کھڑی رہی۔ جب دھڑکن معمول پر آئی اور نظروں کے سامنے سے دھندلا پن ختم ہونے لگا تو وہ اپنا چہرہ میک اپ سے پاک کرنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں پر سوؤں گی؟ بالکل، چاہو تو اس رات کی طرح میرے کندھے پہ سر رکھ کے بھی سو سکتی ہو۔ وہ 1 گھنٹے بعد منہ پھلا کر واش روم سے نکلی تھی اور شمس کو بنا شرٹ کے بیڈ پر لیٹا دیکھ اس کے تیور مزید تیکھے ہونے لگے۔ مجھے الگ کمرہ چاہیے، مجھے یقین ہے یہاں ایک عدد کمرہ مجھے آسانی سے دستیاب ہو جائے گا، وہ تیز لہجے میں کہنے لگی تو شمس بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتا اسے سرد لہجے میں کہنے لگا، عدیل صاحبہ، نہ تو میں کوئی بہت ہی کیئرنگ ہیرو ہوں اور نہ ہی ان کی طرح عشق میں گرفتار ہوں۔ اس کی بات پہ وہ اپنا حلق تر کرنے لگی جو ایک دم خشک ہوا تھا۔ شاید تم بھول رہی ہو کہ میں کون ہوں۔ اپنے اس رویے کے ساتھ مجھ سے بہتری کی امید نہیں رکھنا تم، وہ آنکھیں سکڑتا اپنے مخصوص لہجہ میں کہنے لگا تو عدیل کپکپا اٹھی۔ تم میری ہو اور میں وہ کروں گا جو ہم دونوں کے لیے بہتر سمجھوں۔ تم مجھے میرے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست تو کر سکتی ہو، لیکن حکم دینا یا ہدایت دینا اس کا حق نہیں ہے۔ جو کچھ اس نے کیا اس کے بعد وہ اس سے یوں بات کرے گا۔ عدیل نے تو سوچا تھا کہ وہ شرمندہ ہے تو وہ اب سکون سے رہ پائے گی۔ تمہیں لگا کہ تم جو کہو گی میں وہ سنتا رہوں گا؟ تو مائی ڈیئر وائف، آپ نے بہت غلط سوچا، وہ بہت پہ زور دیتا ہوا کہنے لگا۔ میں نے جو کیا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، لیکن یہ جو رشتہ بنا ہے نا ہمارے درمیان تمہاری مرضی سے بنا ہے اور میں تمہیں اس میں یہ فاصلہ قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آخری بات وہ سخت لہجے میں کہنے لگا تو عدیل نے کمرے کے دروازے کی جانب سرسری سا دیکھا۔ وہ اس سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ کوشش کر لو، وہ اس کی نیت مامتا ہوا کہنے لگا۔ عدیل کوئی لمحہ ضائع کیے بنا دروازے کی جانب لپکی، لیکن ابھی وہ کمرے کے وسط میں ہی پہنچی تھی جب شمس نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کرتا اسے زمین سے بلند کر گیا۔ عدیل کا خون جسم میں بے حد تیزی سے گردش کرنے لگا اور وہ چلانے لگی، تبریز نہیں، چھوڑو مجھے، وہ اپنے ناخن اس کے بازو میں گاڑتی ہوئی کہنے لگی۔ شمس اس کی کوشش پر ہنس اٹھا۔ اس کی آواز عدیل کی سماعت سے ٹکرائی تو عدیل بھڑک اٹھی۔ تم مجھے یوں اپنی قید میں مچلتی ہوئی کتنی پسند ہو اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی، وہ محظوظ ہوتا اس کے کان میں کہنے لگا۔ آخر اس نے کیسے سوچ لیا تھا کہ وہ بدل سکتا ہے؟ آخر ان دونوں بھائیوں میں ایک ہی خون گردش کرتا ہے۔ شینٹ سے بچانے کی وجہ سے وہ یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ شاید وہ خطرناک نہیں رہا۔ ویسے جب تم نے اپنے بابا کو میرے بارے میں بتایا تو مجھے واقعی حیران کر گئی۔ آئی لائک اٹ، وہ اپنی ناک سے اس کی ناک گردن چھوتا کہنے لگا۔ عدیل پھر سے چلائی اور خود کو آزاد کروانے کے لیے اپنے سر کی پشت سے اس کی ناک پر حملہ کرنے چاہا تو وہ اس کے ارادے سمجھتا اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں جکڑ گیا۔ دوسرا بازو ابھی بھی کمر کے گرد عدیل کو قابو کیے تھا۔ تبریز، وہ درد سے کراہی تو شمس اسے بیڈ کی جانب کھینچنے لگا تو پھر اوندے منہ بستر پر پٹکا۔ اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا اور نہ ہی وہ اس کا بھی مقابلہ کر سکتی تھی۔ وہ پلٹی اور اس کے جھکنے پر آنکھیں بند کر گئی۔ بس اتنی سی بات تھی، آرام سے سو جاؤ، وہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتا اس سے دور ہٹ گیا اور پھر بیڈ کی دوسری جانب جا کر خود بھی کربٹ لے کر لیٹ گیا، جبکہ عدیل آنکھیں پھیلائے 2 گھنٹے اس کی پشت کو گھورتی رہی لیکن دوبارہ وہاں سے اٹھنے کی ہمت نہ کر پائی۔ اعظم، اب تو آرام کر لیں، طبیعت خراب کر لیں گے، وہ دونوں ساری رات جاگتے ہوئے مختلف پہلوؤں پہ سوچ رہے۔ میری بچی سائمہ، میری بچی، میں نے اس پر ظلم کیا، وہ اپنے چہرے پہ آئے آنسو ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے کہنے لگے۔ نہیں اعظم، اس نے اپنی زندگی خود چنی ہے، ہم تو بہتری کی امید کر سکتے ہیں۔ سائمہ بیگم انہیں حوصلہ دینے لگی۔ خالی
گھر انہیں کاٹنے کو دوڑ رہا تھا، لیکن میں نے یہ شادی کیسے ہونے دی، نہ جانے وہ کیسا سلوک کرے گا۔ اعظم مت سوچیں پلیز، کمرے میں چلیں، آپ آرام کریں گے تو بہتر محسوس کریں گے۔ وہ انہیں کھڑا کرنے لگی تو اعظم صاحب لڑکھڑاتے ہوئے کمرے کی جانب چل دیے۔ وہ جگہ تو عدیل ابھی سو رہی تھی، اسے وہیں سوتا چھوڑ کر وہ تیار ہونے لگا اور اپنی ملازمہ کو ہدایت دیتا خود اپنے وکیل سے ملنے چلا گیا۔ شمس، تم نے شادی کر لی اور بتایا بھی نہیں؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، وہ سر لہجے میں بولا تو مقابل گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ دیکھو شمس، تم یہ اچھے سے سمجھتے ہو کہ تم پر کیس چل رہا ہے، ایسے میں اسی لڑکی سے شادی ہو، شہیر کے کیس میں اس کا وکیل اس بات کو استعمال کرے گا۔ شہیر کا کیس کمزور ہے، اگر میری شادی کو استعمال کیا بھی جائے تو بھی دوسرے ثبوت کافی ہیں اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، اس لیے مدعے پر آئیں تو بہتر ہے۔ وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکاتا کہنے لگا، یونیورسٹی میں اپنی اصلی پہچان چھپانے کے باعث اسے وہاں سے نکال دیا گیا تھا اور کیس بھی چل رہا تھا۔ چونکہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن پہچان چھپانے کی وجہ سے اسے بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ تم نے اپنے بھائی کا بیان سنا؟ وکیل صاحب کے سوال پر شمس کی رگیں تن گئی۔ ہاں، وہ پیشانی پر بل پھیلائے محض ہاں کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ہم اس وقت ایک بہت بری سچویشن میں ہیں، میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور اب تو تم شادی شدہ بھی ہو، میں اس حویلی میں رہائش پذیر نہیں ہوں اور اپنی بیوی کا خیال رکھ سکتا ہوں۔ اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو مقابل کچھ وقت کی توقف سے بولا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا شہیر 3 کروڑ روپے مہیا کر سکتا ہے اگر اس کا اکاؤنٹ منجمد کر دیا جائے تو؟ اس کی بات پر شمس کچھ لمحہ خاموش رہا اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، اس کا تمام پیسہ امریکہ میں ہے، ہم اس کے اکاؤنٹ منجمد نہیں کروا سکتے، مطلب ہمیں اس طوفان سے گزرنا ہی ہوگا۔ وکیل صاحب سنجیدگی سے کہنے لگے، وہ اپنا موبائل بار بار دیکھتی اور پھر رکھ دیتی، کتنی ہی بار اس نے اپنے بابا کا نمبر ڈائل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن حوصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر کار موبائل سائڈ پر رکھا اور خود اٹھ کر اس جگہ کا معائنہ کرنے لگی۔ کمرے سے باہر سٹنگ ایریا اور ایک جانب ڈائننگ ٹیبل رکھا تھا جس پر ایک خاتون کچھ برتن سیٹ کر رہی تھی۔ بی بی جی آ جائیں، میں نے ناشتہ لگا دیا ہے۔ وہ یقیناً ملازمہ تھی۔ صاحب کہاں ہیں؟ عدیل کو جب تبریز کہیں بھی نہ دکھا تو اس نے اسی سے پوچھ ڈالا، معلوم نہیں، مجھے تو لگا کہ اپنے کمرے میں ہوں گے آپ کے ساتھ۔ وکیل نکیوں سے دیکھتی کہنے لگی تو عدیل ہڑبڑا گئی۔ وہ خجالت کا شکار جلدی سے چلتی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچتی بیٹھ گئی تو ملازمہ بھی اس کا سرخ چہرہ دیکھتی کچن میں چلی گئی۔ عدیل کو رہ رہ کر شمس پہ غصہ آنے لگا، بھلا جو بھی تھا اسے نئی نویلی دلہن کو یوں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ کتنا برا لگا تھا اسے ملازمہ کا سوال۔ وہ بے دلی سے آخری نوالا توڑ رہی تھی جب شمس وہاں داخل ہوا۔ وہ اسے گھورتی ہوئی نظریں پھر سے جھکا گئی جبکہ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ لیتا ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ عدیل اس کی اس حرکت پر سے جھنپ گئی جبکہ وہ اطمینان سے ملازمہ کو بلانے لگا۔ جیسے ہی ملازمہ اس کے لیے ناشتہ رکھ کر پلٹی، عدیل نے اپنی ایڑی سے اس کے پاؤں پر حملہ کیا لیکن سلیپر پہننے ہونے کی وجہ سے وہ کوئی نقصان نہ پہنچا پائی۔ شمس اس کی ہر حرکت پر محظوظ ہوا دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ عدیل نے ایک بار پھر کوشش کی لیکن بے جا۔ تم کھاتے ہوئے یہ اتنے موٹے چمڑے کے شوز کیوں پہن کر بیٹھے ہو؟ وہ ضد ہوتی کہنے لگی، ویسے جس طرح تم ہاسپٹل میں رہی ہو کوئی سوچ نہیں سکتا کہ تم ابھی بھی وہی حرکتیں دہراتی پھرو گی۔ وہ استزائیہ مسکراتا کہنے لگا، اپنا شوز اتار کر آؤ پھر بتاؤں گی۔ وہ اسے چیلنج کرنے لگی، اچھا کل کو کہو گی کپڑے بھی اتارو تو میں اتار آؤں گا کیا؟ وہ مطمئن سا نوالا منہ میں لیتا کہنے لگا تو عدیل اسے گھورتی رہ گئی۔ ہماری شادی جس طرح ہوئی اس کے بعد مجھے ریسیپشن کے لیے ارینجمنٹ کرنا کچھ ٹھیک نہیں لگا، لیکن جیسے ہی تمہارے پیرنٹس اپنی ناراضگی ختم کر میں اس کی ارینجمنٹ کروا لوں گا۔ عدیل اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تو وہ اس کا ہاتھ تھامتا سنجیدگی سے کہنے لگا، کیسا ریسیپشن؟ کیسی شادی؟ شاید تم بھول رہے ہو تبریز کی شادی محض اس لیے وقوع پذیر ہوئی ہے تاکہ میں جس وجہ سے بھی ہوئی ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، مجھے فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ تم میری بیوی ہو اور میں تم پہ جملہ حق رکھتا ہوں۔ کیسا حق؟ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ وہ غصہ سے چلا پڑی تو شمس اسے سر تاثرات سے دیکھنے لگا، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنی چیز زبردستی حاصل کرنے کے قائل ہیں۔ میں کبھی اس دنیا کے قوانین کے مطابق نہیں رہا لیکن تمہیں پھر بھی سپیس دے رہا تو اس سے کوئی غلط اندازے مت لگا بیٹھنا میری بلبل۔ وہ اسے کھینچ کر خود پہ گراتا کہنے لگا تو عدیل اس کی مضبوط پکڑ سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے اپنے اتنا قریب دیکھ اس کا تنفس بگڑنے لگا تھا اور سرزنش کمزور پڑنے لگی، جیسے وجود سے ساری طاقت نچوڑ لی گئی ہو۔ تم پاگل ہو؟ وہ آنسو لیے بس اتنا ہی کہہ پائی۔ نہیں مائی ڈیئر، میں پاگل نہیں، میری حقیقت بس تم سے مختلف ہے۔ وہ سالوں پہلے کہا اپنا جملہ اسے یاد کرواتا مسکرانے لگا اور پھر اسے آزاد کر دیا۔ عدیل جلدی سے قدم اٹھاتی اس سے دور ہوئی اور اس کا دھندلا عکس دیکھنے لگی۔ شمس اور شہیر دونوں میں سے کون زیادہ خطرناک تھا شاید وہ کبھی سمجھ نہ پاتی۔
ایک نے چھپ کر اس پر جان لیوا حملہ کیا اور جبکہ دوسرا، وہ تو اس کی جان پہ اپنا حق سمجھتے ہوئے سمجھے ہوا تھا، وہ تیزی سے چلتی خود کو اسی کمرے میں قید کر گئی جہاں سے کچھ وقت قبل باہر نکلی تھی۔